آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اصحاب الایکا شعیب علیہ السلام کی بستی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایکا کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو۔ اصل میں جب بھی شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو مدین کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے ان کو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ جو ایکا ہے یہ مدین بستی بڑی بستی ہے اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ ایکا کے نام سے مشہور تھا، جہاں پر درخت بہت زیادہ تھے۔ آپ دیکھیں، آپ نے جتنے بھی انبیاء کے واقعات پہلے پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قال لهم اخوهم لوط، پچھلے واقعہ میں۔ اس سے پہلے اذ قال لهم اخوهم صالح، ان کے بھائی لوط نے، ان کے بھائی صالح نے، یعنی قوم کو دعوت دی، ساتھ اللہ نے اخوہم کا بتایا کہ ان کے بھائی نے، یعنی یہ لفظ اللہ لے کر آئے ہر رکوع کے اندر۔ یہاں شعیب علیہ السلام کے واقعے کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اخوہم کا ذکر نہیں کیا۔ پیچھے آپ جتنے بھی آپ نے واقعات پڑھے ہیں، قوم ہود، قوم عاد، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سب کے اندر اللہ نے شروع والی آیت میں کہا اذ قال لهم اخوہم لوط اخوہم ہود اخوہم صالح، یہاں کہا اذ قال لهم شعیب۔ صحیح ہے؟ اچھا، ایسا کیوں ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے لیے اخوہم کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ ایکا جو تھی یہ شعیب علیہ السلام کی بستی نہیں تھی۔ سمجھ آئی؟ شعیب علیہ السلام کی بستی تھی مدین۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اذ قال لهم وہاں پر جو لفظ آتا ہے وہاں پر اخاہم کا لفظ آتا ہے شعیب علیہ السلام کے لیے، اخاہم شعیبہ، کہ ان کے بھائی شعیب نے، یعنی مدین کے جہاں پر اللہ نے ذکر کیا نا مدین بستی کا سورۃ اعراف کے اندر، وہاں پر اللہ نے شعیب علیہ السلام کے ساتھ اخاہم کا ذکر کیا کیونکہ ان کا تعلق تھا مدین بستی کے ساتھ، اور یہ ایکا بستی آپ سمجھ لیں کہ الگ بستی ہے۔ اسی لیے جب بھی شعیب علیہ السلام کے واقعے کو ہم پڑھتے ہیں تو دو قسم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک صاحبان کا عذاب اور دوسرا زلزلے کا عذاب۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ زلزلے کا عذاب اللہ نے مدین بستی کو بھیجا اور جو صاحبان کا عذاب تھا وہ ایکا بستی کے اوپر آیا۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ الگ بستی ہے لیکن مدین کے قریب ہی ہے، اور دونوں کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو چونکہ شعیب علیہ السلام کا تعلق وہ مدین کے ساتھ تھا اس لیے اللہ نے وہاں پر ان کا نام اخاہم ذکر کیا۔ تو یہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم نے پیچھے ہر واقعے کے ساتھ اخوہم اخوہم پڑھا ہے، یہاں اخاہم یا اخوہم کیوں نہیں آیا؟ تو یہ اس کا جواب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، چونکہ ان کا تعلق مدین سے ہے، ایکا سے نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ آگے وہی تعلیم، انی لکم رسول امین، لوگوں میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، میری فرما برداری کرو، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، میں اپنا سارا اجر اللہ سے رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے اجر دے گا، تم سے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دعوت کیا لے کر آئے ہیں؟ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، یعنی یہ قوم جو تھی یہ جہاں بتوں کی عبادت کرتی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سارے اور بھی برے کام تھے، جن میں سے ایک تھا ناپ تول میں کمی کرنا۔ ناپ تول میں کمی کس طرح کہ لیتے وقت زیادہ اور دیتے وقت کم، یعنی بالکل ہی الٹ۔ ایک ہوتا ہے نا کہ لیتے دیتے وقت، لیکن یہ کیا تھا کہ جو بڑے لوگ تھے وہاں کے تاجر وہ لیتے تھے تو لینے وقت کہتے تھے زیادہ دو، اور جب دینا ہے تو پھر کم دینا تھا، اور اس کے اوپر احتجاج ہوتا تو وہ پھر جو بھی احتجاج کرتا اس کو پھر اس کے اوپر ظلم کرتے۔ یہ اس قوم کے اندر بہت بڑی برائی اور گناہ تھا۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ وہ راستوں پر بیٹھ جاتے اور زبردستی لوگوں سے وہ ٹیکس وصول کرتے، بسا اوقات سارے لوٹ لیتے، ٹھیک ہے نا، راستوں کو روکتے۔ تو یہ ان کے اندر جو بیماریاں تھیں یا خرابیاں تھیں یا جو گناہ تھے یہ ان کے اندر موجود تھے۔ تو اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا، ایکا بستی کی طرف بھیجا،
تو شعیب علیہ السلام نے کہا وزنوا بالقسطاس المستقیم کہ بھائی جب وزن کرنا ہے تو تکڑی کو ترازو کو سیدھا رکھو، یہ ڈلوان نہ دیا کرو تھوڑی ادھر، ٹھیک ہے نا. جب آپ نے ترازو کو پکڑنا ہے تو تکڑی کو سیدھا پکڑو، وزنوا وزن کرو بالقسطاس المستقیم سیدھے ترازو کے ساتھ، یہ ڈنڈی نہ مارو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لوگوں کو چیزیں کم نہ دو، اشیاءہم جو ان کی چیزیں. آپ کو جب پیسے مل گئے، آپ کو جتنے پیسے انہوں نے دے دیے وہ اتنی چیز اب ان کی ہے. اگر آپ اس میں سے کچھ کم لے رہے ہیں تو آپ لوگوں کے حق کو کھا رہے ہیں. صرف حق کو کھانا یہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے مال چھین کر کھائیں، اس کے پیسے دیے جو اس نے، آپ اس میں سے مال کم دیں یا اس کا مال غلطی سے آپ کے پاس آ گیا ہے آپ اس کو واپس نہ کریں، یا کسی بھی انداز سے جس کے پیسے آپ لے چکے ہیں وہ پیسے آپ لے چکے ہیں لیکن اس کا مال پورا نہیں دے رہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ لوگوں کے حق کو کھاتے ہیں جس کا آپ کو حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. تو یہاں پر وہی چیز ہے کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، لوگوں کو کم نہ دو، اشیاءہم ان کی چیزیں. جب پیسے لے لیے تو اب وہ چیز آپ کی نہیں رہی، وہ اب ان کی بن گئی ہے. آپ اس کے ہاتھ سے چھین کر کھا لیں یا ان کو کم دیں اپنے طاقت کی بنا پر، دونوں چیزیں ایک ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ ذہن میں رکھیں بات. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد کرنے والے بن کر فساد نہ پھلائیں، ٹھیک ہے. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور تم سے پہلی امتوں کو پیدا کیا. یہ ذکر اللہ نے کیوں کیا پہلی امتوں کا؟ کہ اب وہ نہیں ہے، وہ کہاں نظر آ رہی کہیں، تو یہ اشارہ ہے کہ وہ ختم ہو گئی، تم بھی ختم ہو جاؤ گے. اس سے ڈرو جس نے ان امتوں کو پیدا کر کے ختم کر دیا اور تمہیں بھی ختم کر دے گا. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، بھائی ایسی باتیں کر رہے ہو، یہ سنی نہیں کبھی، لگتا جادو ہو گیا تمہارے اوپر. یعنی پوری قوم سے کوئی مختلف بات کرے نا جس نے ساری زندگی اندر گزاری اور ایک دن اٹھ کر وہ کوئی ایسی بات کر دے جو قوم نے کبھی سنی نہیں، اس نے کہنا اس پر تو جادو ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، ٹھیک ہے. نعوذ باللہ. وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پر؟ یار یہ جادو ہو گیا. یہ تو کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلے سبق میں بتایا، جو نبی ہوتا ہے نا اس کی شخصیت بڑی با اثر اور باروب ہوتی ہے. اس نے زندگی کا عرصہ گزارا ہوتا ہے قوم کے اندر، قوم کے لوگ جانتے ہیں اس کی شخصیت بڑی با اثر ہے. اپنے خاندان کے اندر ہی دیکھ لیں، اپنے معاشرے کے اندر ہی دیکھ لیں، کوئی با اثر کوئی باروب بندہ کوئی اس طرح کی عجیب بات کرے، بندہ کہتا ہے یار اس سے توقع نہیں تھی. تو جس نے ساری زندگی قوم کے اندر گزاری وہ ایک ایسی بات کرے جو کبھی کسی نے سنی نہیں، تو اس نے کہنا یہ تو جادو ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ مال ہمارا ہے. انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ ہم اپنے مال کے ساتھ جو کرنا چاہیں کریں، ہمارا مال ہے، آپ کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ ہم اپنے مال کے ساتھ جو مرضی کریں. تو اللہ نے بتایا بھئی آپ کا مال نہیں ہے، آپ نے اپنے مال کے پیسے لے لیے، اب یہ لوگوں کے مال ہیں، آپ ان سے چھین رہے ہو، ان کا حق کھا رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں بھئی تمہارے اوپر جادو ہو گیا. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، اور تم ہمارے جیسے انسان ہی ہو. وَإِنَّ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اس لیے تم جھوٹے ہو. باہر الفاظ کی تعلینا کسفا من السماء، اگر سچی ہو تو پھر آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو. یعنی ان کو اتنا یقین تھا کہ یہ جھوٹ ہے کہ یار اگر سچی ہو نا تو یہ آسمان گرا دو پھر ہمارے اوپر، ہم نے نہیں باز آنا. قال ربی اعلم بما تعملون، فرمایا میرا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو. یہ عذاب لے کر آنا، آسمان کے ٹکڑے گرانا، یہ کوئی میرا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے. اللہ چاہے گا تو تمہارے اوپر گرا دے گا. فَكَذَّبُوهُ، قوم نے نبی کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو ان کو سائبان کے دن کا عذاب اس نے پکڑ لیا. سائبان کا دن، سائبان بادل کو کہتے ہیں. اب یہ عذاب کس طرح آیا؟ قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ملتی کہ یہ عذاب کس طرح آیا. لوگ اس کی وضاحتیں بیان کرتے ہیں کہ دھوپ تھی بہت تیز، لوگوں کے پاؤں جل رہے تھے، لوگ جنگلوں کی طرف بھاگ گئے، اور پھر ایک انہوں نے بادل کو دیکھا تو بادل کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے، خوش ہوئے، اوپر سے جو ہے وہ آگ برسنا شروع ہو گئی. یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اب یہ صحیح ہے غلط ہے اللہ جانتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب صاحبان کا عذاب کیسے آیا اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ عذاب بڑا سخت تھا، کیونکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں انہ کان عذاب یوم عظیم، یہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا. اب وہ کس طرح آیا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، وہ بادل کا عذاب کیا تھا. ٹھیک
ٹھیک ہے. بہرحال ان فی ذالک الآیہ، اللہ بار بار ہر رکوع کے بعد یہ ذکر کر رہے ہیں اس میں نشانی ہے، اس میں نشانی ہے، اس سے عبرت حاصل کر لو، کیونکہ یہ قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا اور اس وقت جو قریش کے لوگ تھے وہ بھی اس طرح کے سوال کرتے تھے. اللہ ان کو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نشانیاں موجود ہیں پچھلی امتوں کی، اس سے کچھ سیکھ لو. انہوں نے بھی نہیں تھا ماننا جس طرح آج تم نہیں مان رہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آپ کا رب بہت طاقت کا مالک ہے. اللہ کو کوئی بار نہیں ہے کہ تم اس پر یقین لے کر آتے ہو کہ نہیں آتے، بس اللہ رحم بہت کرتے اس لیے تمہیں فوری پکڑتے نہیں.